اس میں مطبوعہ کتابیں یعنی جو پرنٹ ہو گئی ہیں اور وہ کتابیں جو آج تک پرنٹ نہیں ہو سکی، ان دونوں قسم کی کتابوں سے تقریباً 10 لاکھ احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم احادیث مبارکہ کی اتنی بڑی تعداد کو بیان کرتے ہیں تو ہمارا اس میں محدثین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند مختلف ہو جائے، اس میں راوی بدل جائے، تو اس حدیث کو مستقل الگ حدیث تصور کیا جاتا، اگرچہ اس کا متن ایک جیسا ہو، اگرچہ آگے آنے والی بات ایک ہی ہو، مگر چونکہ اس کی روایت کئی طریقوں سے ہو رہی ہو، کئی لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہو، اس میں راوی بدل رہے ہوں، تو یہ حدیث کی تعداد میں اس کو مختلف احادیث سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح احادیث کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس ایک سافٹ ویئر میں تقریباً 1400 کتابوں پر مشتمل 2000 جلدوں کا مواد اس میں منتقل کیا گیا ہے، اور 543 نئے مخطوطات جو آج تک چھپے نہیں ہیں وہ بھی اس میں سکین کر کے ڈال دیے گئے ہیں، اور بعض کو کمپوز کر کے اس میں ڈالا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک قیمتی متاع ہے۔ شاید اتنی مقدار کی کتابیں اگر خریدنے کوئی جائے تو اس کی مالیت لاکھوں روپے میں ہوگی، جو آج اس کو ایک سافٹ ویئر میں سہولت کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ راویوں کے حالات پر مشتمل ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا قرار دے سکتے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس ایک پروگرام میں 70,000 راویوں کے حالات موجود ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فن تھا، جو فن اسماء الرجال کہلاتا ہے، جرح و تعدیل کا فن کہلاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب اس فن میں مسلمانوں کی ہمسری نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت کے لیے اور ان کے ارشادات کی اوتھینٹسٹی کے لیے جتنے لوگوں نے اس کی روایت میں حصہ لیا ہوتا ہے، جتنے لوگوں نے اس کو اگلے لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوتا ہے، ان راویوں کے حالات کو محفوظ رکھا ہے۔ اور بعض مستشرقین کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں نے 5 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کے احوال کو تاریخ کی کتابوں میں اور رجال کی کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے، جس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کسی ایسے قول کی نسبت ممکن نہیں رہی جو آپ نے فرمایا نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی قول کہا جائے گا جو آپ نے کہا نہیں ہے تو اس کے راویوں کے حالات اور اس کے اوپر جو یہ فن اسماء الرجال یا جرح و تعدیل کا جو فن ہے، یہ دودھ کے دودھ کو اور پانی کے پانی کو الگ کر دے گا۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس پروگرام میں اس بات کو رکھا گیا ہے کہ اگر کسی حدیث شریف کو بیان کیا جائے تو اس کے ساتھ جو راویوں کا ذکر ہوگا کہ فلانے نے حدیث بیان کی فلانے صاحب سے، فلانے نے فلانے صاحب سے، اور فلانے نے فلانے صاحب سے، تو ان جتنے اصحاب کا ذکر آئے گا ان پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ان کے حالات رجال کی مستند کتابوں سے مل جائیں گے، جس کے ذریعے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حدیث شریف کا درجہ کیا ہے۔ اسی طرح راوی سے متعلق جرح و تعدیل کے اقوال ملیں گے، اور حدیث کی مختلف اسناد کے گرافیکل چارٹس بنا دیے گئے ہیں کہ فلانے صاحب فلانے سے روایت کر رہے ہیں اور فلانے فلانے سے، تو اس سب کو ایک گرافیکل چارٹ میں لایا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کے لیے اس کے اندر سہولت ہو۔ حدیث شریف کی مکمل تخریج ہوگی، اور اس کے بعد یہ بھی اس میں بتایا جائے گا کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی تحقیقی بات ہوتی ہے جو آج یقیناً بڑی آسان ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو اس حدیث شریف میں کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کا معنی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو آپ کو ایک دوسری سہولت یہ دی گئی ہے، آسانی ہے کہ اگر آپ کسی بھی لفظ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو لغت کی جو مشہور و معروف کتابیں ہیں اس سے اس کا تفصیلی معنی معلوم ہو جائے گا، اس کے استعمالات معلوم ہو جائیں گے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلمانوں نے اس لغت کے فن پر بھی اتنی محنت کی ہے کہ 20 جلدوں اور 30 جلدوں پر مشتمل ڈکشنریاں موجود ہیں، جس میں ایک لفظ کی اس قدر گہری تحقیق کی جاتی ہے اور اس کے جتنے استعمال ممکن ہوتے ہیں، جن پیرایوں میں استعمال کرنے سے جو تبدیلیاں اس کے معنی میں واقع ہوتی ہیں، ان سب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔
اور احادیث اور قرآن پاک کے فہم میں لغت کی کتابیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس لیے ان کو بھی ان کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے تاکہ ایک آدمی نے اگر کسی لفظ کے بارے میں تحقیق کرنی ہو تو اس کو وہاں پر وہ 6 7 8 بڑی لغت کی کتابیں اس میں دستیاب اور موجود ہوں۔ راوی کے حالات کے اعتبار سے اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو سہولت ملے گی۔ اگر آپ صحابہ کرام کی مرویات یعنی جو روایتیں صحابہ نے کی ہیں، اگر اس کو دیکھنا چاہیں کہ ایک صحابی نے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں تو ساری آپ کو ایک جگہ ملیں گی، کہ مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان سے روایت تمام احادیثیں ایک جگہ ملیں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ تمام احادیث مل جائیں گی۔ اور پھر حدیث کی اقسام جو محدثین نے کی ہیں، عزیز ہے، غریب ہے اور متواتر ہے، مشہور ہے، اس اعتبار سے بھی الگ الگ ونڈوز میں آپ کو یہ احادیث دستیاب ہوں گی۔